یشفا گھر میں رہ کر بہت بور ہو رہی تھی۔ موسم اچھا تھا تو وہ لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ چہل قدمی کر رہی تھی، اس کی نظر اچانک مٹھائی کے ڈبے پہ پڑی۔ ہے یہ ڈبہ کہاں سے آیا؟ ابھی تو نہیں تھا، شاید میری نظر نہ پڑی ہو۔ اور وہ ڈبہ کھول کر اس نے دیکھا تو اس کے اندر گلاب جامن تھے۔ واؤ، میرے فیورٹ! مگر یہ لایا کون ہے؟ شاید ماما لائی ہوں۔ اور اس نے ایک گلاب جامن نکال کر کھا لیا۔ دیکھنے میں تو اتنا مزے کا لگ رہا تھا، اور ذائقہ اتنا عجیب کیوں ہے؟ دوسرا چیک کرتی ہوں۔ یشفا نے ہاتھ میں پکڑا گلاب جامن واپس رکھا اور دوسرا اٹھا کر تھوڑا سا کھایا، مگر اس کا ذائقہ بھی ویسے ہی تھا۔ اتنی ہی دیر میں خالد اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور یشفا کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا، یہ کون لایا ہے؟ تو یشفا نے کہا، ماما لائی ہوں گی، مگر اس کا ٹیسٹ تو بہت عجیب ہے۔ خالد نے چونک کر یشفا کو دیکھا۔ ادھر دکھاؤ مجھے، جاؤ اپنی ماما کو بھی بلا کر لاؤ۔ کیا ہو گیا بھائی، کھانا جل جائے گا۔ اور خالد کے ہاتھ میں مٹھائی دے کر انہوں نے پوچھا، ارے مٹھائی کس خوشی میں لائے ہیں آپ؟ یہ میں نہیں، تم لائی ہو۔ میں کہاں سے لاؤں گی مٹھائی؟ میں کون سا باہر گئی ہوں؟ تم نہیں لائی، میں نہیں لایا تو یہ گھر میں کیسے آئی؟ یشفا، تم نے اسے کھایا ہے؟ جی بابا، بس ایک بائٹ لی تھی وہ۔ اوہ خدایا، جاؤ جلدی سے وہ دم ہوا ہوا پانی لے کر آؤ۔ کیا ہو گیا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک دم سب ٹھیک تو ہے؟ دعا کرو سب ٹھیک ہو۔ خالد نے جواب دیا۔ یشفا جلدی سے وہ پانی لائی۔ خالد نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور سارا پانی ڈبے پر الٹ دیا۔ جیسے ہی پانی ڈبے پر گرا وہ سارے لڈو بہہ گئے اور ڈبہ خون سے بھر گیا۔ یشفا نے حیران ہو کر ڈبے کو دیکھا اور اسے عجیب سی گھن آنے لگی۔ یہ کیا ہے خالد؟ کس نے رکھا یہ ڈبہ؟ اور یہ ساری مٹھائی خون میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ میں نے منع کیا تھا نا یشفا، تمہیں کہا تھا کچھ مت کھانا، اور تم نے؟ بابا میں سمجھی کہ… اور یشفا کو ایک دم الٹی آنے لگی۔ وہ تیزی سے واش روم میں بھاگی۔ ہائے، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا بتاؤں میں؟ دعا کرو ہماری بچی کو کچھ نہ ہو۔ بابا آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا مجھے؟ زیان نے بتایا تھا کہ تم پر بھی عمل ہوا ہے، مگر وہ عمل بہت کمزور تھا، اس نے توڑ دیا تھا اب۔ مگر تم نے یہ مٹھائی کھا کر اچھا نہیں کیا یشفا۔ زیان ذکر میں مصروف تھا جب اس کے پاس اعظم آیا۔ زیان بھائی، خالد بھائی کا فون آیا تھا، کافی پریشان لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ سے بات کرواؤں۔ اوہ اللہ خیر کرے، آپ بات کروائیں۔ السلام علیکم انکل، سب خیریت؟ زیان، کچھ خیریت نہیں ہے۔ خالد نے پوری بات بتائی تو زیان نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ اوہ میں نے کہا تھا نا، خیر فی الحال وہی دم کیا ہوا پانی پلائیں انہیں اور قرآن کی تلاوت کرے، کمزوری ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو گھر پہ بلوا لیں، مگر اب دھیان رکھیں کچھ الٹا نہ ہو۔ پلیز زیان تم جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارا جہاز کا ٹکٹ کروا دیتا ہوں۔ نہیں، آپ کو ٹکٹ کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صبح ہی پہنچ جاؤں گا، پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ خالد انکل، میں یہاں سے بھی یشفا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر صرف آپ کی تسلی کے لیے شہر آ رہا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے یشفا پر عمل ہوا تو انہیں یہاں لانا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے زیان، تم آؤ تو ایک بار۔ جی میں آ رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ زیان خود ہی سیدھا خالد کے گھر پہنچ گیا۔ خالد اسے یشفا کے کمرے میں لے گیا۔ یشفا بیٹا دیکھو زیان آیا ہے۔ یشفا نے آنکھیں کھولی اور ہلکا سا مسکرائی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک تھی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر بابا مجھ سے زیادہ پریشان ہیں، بابا کہتے ہیں مجھ پر کسی نے جادو کروایا ہے۔ مجھ پر کوئی کیوں جادو کروائے گا؟ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، بس انسان بہت خرغرض ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ بس انسان بہت خرغرض ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ مگر آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اپنا ہاتھ آگے کریں۔ زیان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا اور اس کی شہادت کی انگلی تھامی اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی زیان کے سامنے قبرستان آیا۔ زیان نے ارد گرد دیکھا تو وہاں سناٹا تھا۔ زیان قبروں سے بچتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایک قبر پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، قبر کی مٹی باہر پڑی تھی،
شاید جیسے ابھی کھودی ہو۔ زیان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا قبر کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک دم اس آدمی نے اپنی پوری گردن گھما دی اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ زیان بنا کسی خوف کے چلتا رہا۔ اب اس آدمی کا سر تیزی سے گھومنے لگا۔ صرف سر ہی گھوم رہا تھا، مگر زیان ذکر کرتا رہا، کون ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ موت ہوں، تم دونوں کی موت۔ زیان نے ضبط کرتے ہوئے قبر میں جھانکا، بے جان وجود پڑا تھا۔ زیان کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بھی اس قبر میں گر گیا۔ زیان نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی۔ پہچانا نہیں میں نے آپ کو؟ خالد کی بیوی نے اس سے پوچھا۔ یہ زیان ہے، میں نے بلایا ہے اسے۔ کیا زیان؟ وہ گاؤں والا زیان؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا اب گاؤں اور اس کے رہنے والے لوگوں کا ذکر نہیں سننا چاہتی میں۔ آپ نے کیوں بلایا اسے؟ میں اپنی بچی کا علاج خود کرواؤں گی۔ میں نے ایک آدمی کو بلا لیا ہے، وہ کرے گا اس کا علاج۔ تم انسلٹ کر رہی ہو زیان کی۔ آپ نے جو اپنی منمانی کرنی تھی کر لی، اب میں خود علاج کرواؤں گی۔ آپس میں مت لڑیں، میں پاس ہی مسجد میں جا رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو آپ مجھے بلا لیجیے گا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ فاطمہ نے اپنے رشتہ داروں کے بتائے ہوئے ایک بابا جی کو بلوا لیا، جو ایک درمیانی عمر کا تھا۔ عجیب سا اس کا حلیہ تھا۔ یشوا کو اسے دیکھ کر عجیب سا خوف آیا۔ تم سب کمرے سے باہر جاؤ، اس آدمی نے خالد اور اس کی بیوی سے کہا۔ ہم کیوں جائیں؟ ہمارے سامنے کرو جو بھی کرنا ہے۔ ارے خالد چلے نا آپ، بابا جی نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اس آدمی نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کی اور یشوا کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا، جس کے بعد یشوا کو کچھ ہوش نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خالد جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو یشوا پرسکون سی ہو کر لیٹی ہوئی تھی، کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی اور وہ آدمی اپنی جیب سے تعویذ نکال کر یشوا کو پہنا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تعویذ ہے، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو توڑنا نہیں۔ کیا ہوا خالد؟ پریشان کیوں ہیں؟ یہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ زیان کی فجر کے ٹائم آنکھ کھلی تو خالد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بار دروازہ علی نے کھولا۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، تم گئے نہیں اپنے گاؤں، کیوں آئے ہو واپس؟ میں خالد انکل سے ملنے آیا ہوں۔ نہیں ہے وہ یہاں، اور نہ میں چاہتی تم ان سے ملو۔ تو زیان واپس چلا گیا۔ علی نے خالد کے اٹھتے ہی ایک ایک بات خالد کو بتائی۔ خالد کو بہت غصہ آیا فاطمہ پر اور وہ زیان کے پاس چلے گئے۔ میں نے آپ کو ایک ضروری بات بتانے کے لیے بلایا ہے، جس آدمی سے آپ لوگ علاج کروا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں زیان، مجھے بھی وہ بندہ ٹھیک نہیں لگا، اور اوپر سے یشوا اس کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے، عجیب گمسم سی ہو گئی ہے۔ وہ بہت گھٹیا انسان ہے۔ یشوا کو جو تعویذ اس نے پہنایا ہے وہ اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ بندہ یشوا کو اپنا دیوانہ بنا رہا ہے۔ وہ یشوا کو اپنی طرف اتنا مائل کر دے گا کہ آپ سب کو ساری زندگی اس کا محتاج ہونا پڑے گا۔ اب بھی وقت ہے، یشوا کا وہ تعویذ اتار دیں۔ اوہ، تو جب ہی وہ… اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں۔ خالد انکل کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ جو ایک جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی مانگے تو وہ کیسے اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ جن کے پاس علم ہو، طاقت ہو، وہ تنہائیوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ خیر، جس وقت وہ آئے مجھے بلوا لیجیے گا۔ وہ شخص جیسے ہی آیا خالد نے زیان کو بتا دیا تو زیان بھی وقت پر پہنچ گیا۔ زیان جیسے ہی داخل ہوا گھر میں، فاطمہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، کیوں بلایا ہے اسے؟ خاموش رہو تم، کسی مقصد سے ہی بلایا ہے۔ جی آپ خود بھی آ کر دیکھ لیں۔ زیان دبے قدموں میں داخل ہوا اور لائٹ جلا دی۔ زیان کے پیچھے خالد اور فاطمہ بھی تھے۔ جیسے ہی کمرے میں لائٹ روشن ہوئی تو وہ شخص گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ زیان نے یشوا کی طرف دیکھا تو اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ یشوا کی حالت ایسی تھی جس پر نظر نہ ڈال سکتا وہ شخص یشوا کے پیٹ پر نہ جانے کس قسم کی لکیریں بنا رہا تھا۔ گھٹیا ذلیل انسان، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ زیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ علاج کا حصہ ہے، چھوڑو مجھے۔ ماما، یہ انہیں کیوں مار رہا ہے؟ یہ بندہ میرا علاج کر رہا ہے، بہت اچھے ہیں یہ، یشوا نے فاطمہ سے کہا۔ خالد اور فاطمہ نے حیران ہو کر یشوا کو دیکھا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتے تھے
یشفا کو کوئی اس طرح چھوئے چاہے وہ علاج ہی کیوں نہ ہو، یشفا اس سے بہتر مرنا پسند کرے گی۔ اور زیان نے آگے بڑھ کر یشفا کے گلے سے تعویذ اتار دیا اور اس شخص کی بہت پٹائی لگائی اور اس کو باہر نکال دیا۔ یشفا یہ سب کیا کر رہا تھا یشفا کے ساتھ؟ اگر وہ یہ سب کر رہا تھا تو یشفا نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ فاطمہ نے زیان سے پوچھا۔ اس نے یشفا پر ایسا جادو کیا کہ یہ اس کی دیوانی ہو جائے، بس اسی کی تعریف کرے۔ ایسے لوگوں کا اور کوئی بس تو چلتا نہیں، اسی لیے یہ لوگ مریض اور اس کے گھر والوں کو اس طرح ٹریپ کرتے ہیں اور انہیں غلط اور صحیح کی پہچان ہی نہیں رہتی۔ یشفا بیٹا، اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ ٹھیک تو ہو نا؟ پتہ نہیں بابا، مجھے کچھ بھی نہیں یاد۔ کون تھا وہ؟ بس بیٹا، تھا کوئی شیطان۔ شکر ہے اللہ کا کہ تم ٹھیک ہو۔ زیان خالد کے گھر سے مسجد میں آ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مسجد کے امام زیان کے پاس آئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک نہیں، کچھ ٹھیک نہیں۔ کون ٹھیک نہیں؟ وہ کوئی نہیں۔ کیا آپ بہت محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو جبکہ تم جھوٹ نہیں بول سکتے؟ ورنہ اس سے پہلے بھی تو کئی لوگوں کے علاج کیے ہیں تم نے، مگر کیا اتنا بے بس اور ٹوٹ کا شکار ہوئے ہو آج سے پہلے؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں بھی کیا کروں؟ اسے تکلیف میں دیکھتا ہوں تو سب بھولنے لگتا ہوں، عجیب سا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے اسے اپنی کمزوری بنا لیا ہے، اسی لیے تم کمزور پڑتے جا رہے ہو۔ اگر تم اسے اپنی طاقت بناؤ گے تو یقین کرو حالات کا مقابلہ کر لو گے، بجائے اس بات پر پچھتاؤ کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سوچو کہ آخر اس میں کیا مصلحت ہے۔ اللہ تم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ جب ہمارا رب ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے نا، سب سے پہلے ہماری محبوب چیز کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب تم خود سوچو، تمہیں یہ کمزوری طاقت کیسے بنانی ہے؟ تم اسے بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو؟ یہ بھی سوچو کہ وہ رب تم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے کمزور نہیں پڑنا، میں اسے اپنی طاقت بناؤں گا۔ ہاں، میں سمجھ گیا، اللہ چاہتا ہے میں اس شیطان کو ختم کر دوں، جب ہی تو اس نے میری سب سے محبوب چیز کو میرے لیے آزمائش بنایا۔ میں کمزور نہیں پڑوں گا، میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ امام صاحب۔ زیان، اب مجھے بتاؤ آخر کیا حل ہے، کیا کرنا ہے؟ یشفا کچھ بولتی ہی نہیں، ایک چپ سی لگ گئی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے خالد انکل۔ ہاں کہو، میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ یشفا کو گاؤں لے کر جانا ہوگا، میرا عمل، میرا علم سب وہیں موجود ہے، میں یہاں رہ کر وہ سب نہیں کر سکتا جو اپنے آستانے میں کر سکتا ہوں۔